السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 24 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی آخری جنگ، جو کہ اس نے منگولوں کے خان اباقہ خان کے خلاف لڑی تھی، اور جس میں اس نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی تھی، اور کس طرح اس نے شکست دی اور ساری جنگی وجوہات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اصل میں جب اباقہ خان منگولوں کا سردار بنا، منگولوں کا شہنشاہ بنا، تو اس نے جو مسلمانوں کی واحد امید تھی، یعنی کہ جو بیبرس تھا، جس نے حال ہی میں معرکہ عین جالوت میں ہلاکو خان کو شکست دی تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے انتقام لے، اور انتقام کی ہوس میں اور سلیبیوں کو جو اس نے شکست دی تھی، ان کا انتقام لینے کے لیے اس نے سلیبیوں کو، جو جتنے بھی سلیبی شہنشاہ تھے، ان سب کو اپنی مدد کے لیے اپنے پرچم تلے جمع ہونے کے لیے مراسلات بھیجے، لیکن وہ رکن الدین بیبرس کا اصل چہرہ دیکھ چکے تھے، تو اس لیے صرف انگلستان کے شاہ کے علاوہ باقی سب نے ان کو کوئی حوصلہ اور رپلائی نہ دیا، جس کے بعد اباقہ خان نے اکیلا ہی جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اباقہ خان جو ہے وہ سلطان رکن الدین بیبرس کے آمنے سامنے آ کے اکٹھا ہو گیا۔ ادھر سلطان رکن الدین بیبرس بھی اباقہ خان سے غافل نہ تھا، اس لیے جیسے ہی اس کو جو قہرہ کے خلاف جنگی چال کا یا جنگی حملے کا پتہ چلا، تو سلطان رکن الدین بیبرس جو تھا اس نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور منگولوں سے پہلے یہ طے کیا کہ منگولوں ہی کے علاقے میں جا کے لڑا جائے، تاکہ منگول جو ہے وہ ہمارے علاقے میں داخل نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ منگول قاہرہ میں یا مصر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو یہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے رکن الدین بیبرس جو ہے وہ منگولوں کے ہی علاقے میں جا کے اباقہ خان سے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ منگولوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ جا کے دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہمزن ہو گئے۔ اب اباقہ خان کے پاس تقریباً 50,000 کا لشکر تھا، تو ادھر رکن الدین بیبرس کے پاس بھی 40,000 کا لشکر تھا، اور ادھر جو منگولوں کے جو اپنا طریقہ کار تھا، جنگی چال جو تھی، سلطان رکن الدین بیبرس اب ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل رکھتا تھا، کیونکہ برقع خان جو ہے جو مسلمان کمانڈر تھا، اس نے سلطان رکن الدین بیبرس کو منگولوں کی جو چال تھی، جو منگول جس طرح حملہ آور کرتے تھے، وہ سارے کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیا تھا، اور سلطان رکن الدین بیبرس کو چند ایسے کمانڈر بھی دیے تھے جس نے اس کی فوج کو منگولوں کے حملہ آور سے بخوبی آگاہ کر دیا تھا۔ اب جو ہے پلڑا ایک قسم کا برابر تھا، اباقہ خان کے پاس بھی برابر طاقت تھی، تو رکن الدین بیبرس کے پاس بھی برابر طاقت تھی، اور رکن الدین بیبرس اب کی بار منگولوں کا حملہ کرنے کا طریقہ جانتا تھا، اس لیے اس نے اسی کے مطابق اپنی فوج کو تیار کیا، اور اپنی فوج کو ان سے لڑنے کا ہنر اور سارا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا۔ جیسے ہی جنگ کے طول بجے، پہلے دن ہی مسلمانوں نے یوں ڈٹ کے تتاریوں کے حملے کو روکا کہ تتاری پہلی دفعہ یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہرانا اتنا آسان نہیں۔ منگولوں جتنے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے اگرچہ مسلمانوں کو اتنا تباہ کیا ہے، تو اس کے پیچھے صرف محلیاتی سازشیں ہی تھیں، جن کی بنا پر انہوں نے اتنا خون بہایا، بغداد کو جو ہے انہوں نے تباہ کیا، علم کے خزانے کے دریائے فرات میں بہایا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف غداروں اور غافلوں کی وجہ تھی، جن کے باعث جو ہے محلیاتی سازشوں کے باعث جو ہے وہ انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا۔ لیکن آج پہلی دفعہ جب مسلمانوں نے معرکہ عین جالوت کے بعد پھر دوبارہ یوں منگولوں کو ڈٹ کے حملہ کیا اور ان کے حملے کو یوں ناکام کیا، تو تتاریوں کے اوپر مسلمانوں کا خوف بیٹھنا شروع ہو گیا، اور پہلی ہی جنگ میں انہوں نے جو اباقہ خان تھا وہ اپنی جان بچا کے بھاگ جانے میں کامیاب ہوا، اور جو سلطان رکن الدین بیبرس تھا اس نے خوب منگولوں کا قتل عام کیا، اور باقی بچ جانے والے منگول جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو سلطان رکن الدین بیبرس کی طبیعت خراب ہوگی۔ اصل میں سلطان رکن الدین بیبرس کو دن کے وقت ایک زخم جو ہے وہ لگ چکا تھا، سلطان زخمی ہو چکے تھے، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ اگر سلطان کی زخمی ہونے کی خبر فوج تک پہنچ جاتی تو فوج بدامن ہو جاتی، اور یہاں پہ اگر ذرا سی بھی غفلت یا ذرا سی بھی فوج میں کوتاہی ہوتی تو سارا لشکر جو ہے وہ تباہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنی قریبی جو عزیز تھے ان کو بھی بتانا گوارا نہ کیا، اور ایک عام سپاہی کی طرح اس جنگ میں لڑتے رہے، جس محاذ پہ سمجھتے کہ فوج جو ہے
جو فوج کمزور ہو رہی ہے تو اس محاذ پہ جا کے خوب ڈٹ کے مقابلہ کرتے اور اپنی فوج کا حوصلہ بلند کرتے، لیکن رات کے وقت جب وہ زخم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو سلطان کو بخار ہو گیا۔ طبیبوں نے بتایا کہ یہ جو بخار ہے وہ دراصل اسی زخم کی وجہ سے ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی دیکھ بھال کی گئی اور ان کی زخمی ہونے کی خبر سب سے مخفی رکھی گئی، صرف اور صرف عزیز و اقارب کو ہی پتہ تھی، کیونکہ وہ اس وقت دشمن کے علاقے میں موجود تھے اور دشمن پلٹ کر حملہ کر سکتا تھا اور ایسی صورت میں ان کے حملے کو روکنا امپاسبل ہو جاتا۔ اسی لیے ان کی خبر جو ہے وہ چھپا کے رکھی گئی۔ کچھ دنوں میں سلطان رکن الدین بیبرس کی صحت جو ہے وہ بحال ہوگی تو رکن الدین بیبرس جو ہے وہ دمشق واپس روانہ ہو گئے۔ دمشق پہنچ کے سلطان رکن الدین بیبرس نے آرام کرنے کی بجائے جو ہے منگولوں کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا اور لوگوں سے جو معاوضہ طلب کرنے کی، تاکہ جو جہاد کا جتنا بھی خرچہ ہو اس پر جتنا بھی معاوضہ ہو اس کے لیے رقم یا ٹیکس لگانے کی درخواست کی علماء کرام سے۔ بعض علماء کرام نے تو ان کا حق میں جو ہے ان کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن بعض نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ اسی کشمکش میں، علماء کو منانے کی کشمکش میں، سلطان رکن الدین بیبرس کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی گئی۔ طبیبوں نے سلطان رکن الدین بیبرس کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن سلطان رکن الدین بیبرس کا کہنا تھا کہ اگر اب کی بار منگولوں کو نہ روکا گیا تو منگول جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی پیٹھ میں ایک خنجر کی طرح گھونپ جائیں گے اور ان کو نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں منگولوں کو تقریباً اتنا ضرور تباہ کر دوں کہ وہ بعد میں مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر سکیں۔ اور اسی کشمکش میں سلطان رکن الدین بیبرس کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی گئی، حتیٰ کہ سلطان رکن الدین بیبرس ایک دن شدید بیمار ہو گئے اور 1277 میں 57 سال کی عمر میں سلطان رکن الدین بیبرس جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اور یوں سلطان رکن الدین بیبرس، جن کو سلطان صلاح الدین سیکنڈ کہا جاتا ہے، سلطان صلاح الدین ثانی کہا جاتا ہے، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو بھی دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ دمشق کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں 3 بڑے جرنیل اور 3 عظیم مسلمان رہنما، 3 عظیم مسلمان لیڈر، جن میں سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان رکن الدین بیبرس، جنہیں جو ہے سلطان صلاح الدین ثانی کا بھی لقب دیا گیا ہے، وہ تینوں مدفن ہیں وہاں پہ۔ اور سلطان رکن الدین بیبرس جو ہے وہ 1223 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی تاریخ وفات تھی 28 محرم، یعنی کہ 28 محرم 1277 کو سلطان رکن الدین بیبرس جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے اجل ہو گئے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس عظیم بہادر کو احصال ثواب کیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی سیریز کا اختتام اچھے سے کر سکیں۔ جزاک اللہ۔